बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़मीन पर बदतरीन जराइम में से एक ये भी है कि लोगों को अल्लाह के घर से रोका जाए। यही हमारा आज के कुरान मजीद के सबक का मौदू है। आइए सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद 17वां पारा सूरह मुबारका का नाम अल-हज और इस सूरह मुबारका की 25वीं आयत मुबारका। रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना बिलाशुबा वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया व यसुद्दूना और रोकते हैं
عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرامی، اور مسجد حرام سے، الذی جسے، جعلناہ ہم نے بنا دیا، للناس لوگوں کے لیے، سواء برابر ہے، العاکف فیہ اس میں رکنے والا، والباد اور باہر سے آنے والا، ومن یرد اور جو چاہے، فیہ اس میں، بالحاد کجروی، بے ظلم کسی ظلم کے ساتھ، نذیقہ ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے کج روی کا ارادہ کرے، ہم اسے دردناک سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے یہاں ان ظالم کافروں کی تردید فرمائی ہے جو وہاں پر مسلمانوں کو مسجد الحرام بیت اللہ سے آنے سے روکتے تھے، حج اور عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، جس طرح کے پیچھے سورہ انفال گزری ہے 34ویں آیت مبارکہ، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، کہ یہ اہل مکہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم بیت اللہ کے والی ہیں، اللہ کے گھر کے والی تو وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ کی 217 آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا اللہ کے ہاں اور بڑا جرم ہے۔ پھر سورۃ الرعد پیچھے گزری ہے، اس کی 28ویں آیت مبارکہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر پر مطمئن ہیں، خبردار رہو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ مسجد حرام جو کہ اللہ نے سب کے لیے یکساں طور پر حرمت والی بنائی ہے، وہاں پر مقیم اور مسافر کے حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ اہل مکہ اگر مسجد الحرام میں اتر کر عبادت کر سکتے ہیں تو باہر والے بھی کر سکتے ہیں، لہذا وہاں پر اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص مقامی ہے یا کہ باہر سے آیا۔ اور پھر اسی مناسبت سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کی حویلیاں، مکہ کی زمین ملکیت میں لائی جا سکتی ہے، وراثت میں تقسیم ہو سکتی ہے، کرائے پر بھی دی جا سکتی ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر پھر ایک حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، صحیح بخاری میں 4282 میں، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ فتح کریں گے تو پھر آپ اپنے مکان میں اتریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقیل بن ابی طالب میرے چچا کے بیٹے نے ہمارے لیے کون سی حویلی چھوڑی ہے؟ فرمایا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مسلمان کسی کافر کا۔
اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر وہاں جیل خانہ بنایا تھا۔ اور پھر بعض ائمہ جن میں امام اسحاق بن راہویہ، وہ کہتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پر بنی ہوئی کوئی عمارت نہ بطور وراثت تقسیم ہو سکتی ہے، نہ کرائے پر دی جا سکتی ہے۔ اور ان کی تائید میں امام مجاہد بن جبر اور عطا بن رباح یہی سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک حدیث لے کر آئے جو کہ سنن ابن ماجہ میں 3107 میں، لیکن وہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صدیق کائنات اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں مکہ کی حویلیاں آزاد اور بے ملکیت استعمال ہوتی تھیں، اگر ضرورت ہوتی تو رہتے، ورنہ دوسروں کو بسنے کا موقع دیتے۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی موقف یہی ہے کہ مکہ کے مکانوں کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، نہ ان کا کرایہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے گھروں کے دروازے مت رکھو، کیونکہ صحنوں میں حجاج کرام آ کر ٹھہرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دروازہ جو ہے اپنے گھر کا سہیل بن عمر نے بنایا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلا بھیجا، تو فرمانے لگے میں ایک کاروباری آدمی ہوں، اگر میں دروازے نہ لگاؤں تو میرے جانور جو ہیں وہ قابو میں نہیں رہیں گے۔ فرمایا تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ پھر اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں مسالک کے درمیان ایک موازنہ کرتے ہوئے یہی بیان فرماتے ہیں کہ راجح بات یہی ہے کہ مکہ کے مکانوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، بیچا بھی جا سکتا ہے، اور کرائے پر بھی دیا جا سکتا ہے۔ الحاد اس کا معنی میلان ہے، لفظی معنی جو ہے وہ یہاں پر میلان ہے۔ یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لغوی بحث کی ہے، لیکن ہم یہاں اس کو نہیں چھیڑیں، اور یہاں اس سے مراد الحاد سے مراد دین حق سے میلان، غلط کام، گناہ کبیرہ۔ ظلم سے مراد یہاں گناہ کا جان بوجھ کر کرنا، یعنی ایک انسان جان بوجھ کر ایک گناہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو حرام قرار دیا ہے ان کو حلال سمجھے، جیسے قتل ہے۔ اور امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو بھی یہاں برا کام کرے گا تو وہاں پر اس کو سزا ملے گی۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عدن جو کہ یمن کا شہر ہے وہاں پر بھی یہ ارادہ رکھے کہ میں بیت اللہ میں جا کر یہ ظلم کروں گا، اگرچہ وہ یہاں نہیں پہنچا تو اس کو بھی سزا مل کر رہے گی اللہ کی طرف سے۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی تفصیل کے ساتھ پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مکہ کی حدود میں اپنے کسی خادم یا نوکر کو گالی دینا بھی جائز نہیں، کہ امام سعید بن جبیر کا قول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خرید و فروخت منع نہیں، لیکن خرید و فروخت میں 2 نمبری یہ حرام ہے۔ اور پھر اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ اس آیت کا تعلق سیدنا عبداللہ بن انیس کے بارے میں ہے۔ انہیں نبی علیہ السلام نے ایک مہاجر ایک انصاری کے ساتھ بھیجا، اور دونوں ایک دوسرے کے نسب نامے پر فخر کرنے لگے، تو انصاری کو قتل کر دیا گیا اور وہ مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ بیٹھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو الحاد کے بعد مکہ میں پناہ لے کے، لیکن یہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں پر الحاد کا لفظ عام ہے، اور الحاد سے مراد یہاں پر مکہ میں کسی بھی قسم کی خلاف شریعت کوئی حرکت، جس طرح کے ابرح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو سلوک کیا،
اور پھر صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے 2118 میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے قیامت کے قریب ایک لشکر بیت اللہ پر چڑھائی کے ارادے سے آئے گا، مقام بیدا پہنچے گا تو اللہ رب العزت سب کو زمین میں دھنسا دے گا۔ اور پھر مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے، معزز خواتین و حضرات، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں بیت اللہ میں مکہ میں الحاد سے بچو۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ ایک قریشی الحاد کرے گا، اس کے گناہ اگر تمام انسانوں اور جنوں کے گناہوں میں تولے جائیں تو سب بڑھ جائیں گے، تم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا حطیم میں بیٹھ کر فرمائی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا سفر ابھی جاری ہے، لیکن آج ہم صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہیں گے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ نشر کریں۔ آپ نے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ ہر انگریزی تاریخ کی تبدیلی کے ساتھ ہی تازہ ترین اسباق کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے جو قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، فرقہ واریت سے بالاتر ہے۔ کسی بھی موضوع پر اگر آپ کو دینی حوالے سے رہنمائی چاہیے تو آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں بتا سکتے ہیں، یہاں ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔